نیوز کے ساتھ میں ہوں مریم خلیل۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی۔ بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں تحریک انصاف کی قیادت اور علیمہ خان کے درمیان اختلافات کھل کر سامنے آ گئے۔ بانی کی بہن علیمہ خان بیرسٹر گوہر اور دیگر رہنماؤں پر برس پڑی۔ کہا پارٹی میں غدار کون ہے بخوبی جانتے ہیں، بس بہت ہو گیا، جو بانی کے بیانیے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا وہ سائڈ پر ہو جائے۔ بیرسٹر گوہر پہلے ملاقات کرتے تھے، بعد میں ہمیں اطلاع دیتے تھے۔ حامد خان سینیٹر بننے کے بعد ہی نظر نہیں آئے۔ کہا گیا ہے کہ القادر ٹرسٹ اور توشہ خانہ کیس لگیں گے، بتایا جائے کہ وکلا کدھر ہیں۔ علی بخاری کا تعلق اسلام آباد سے ہے، وہ کہاں ہے؟ بیرسٹر گوہر سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں کیسز تک نہ لگوا سکے۔ لطیف کھوسا بیرسٹر علی ظفر کہاں غائب ہیں؟ محسن نقوی نے جو بات ٹی وی پر کہی اس کی تصدیق چاہیے۔ میں علاج میں رکاوٹ تھی، کسی نے آ کر اس بات کی وضاحت نہیں کی۔ ہم نے پارٹی کو روکا نہیں، بانی کی صحت سے متعلق صرف فیملی فیصلہ کرے گی۔ ہمارے ساتھ مشاورت یا اجازت کے بغیر صحت کے معاملے پر کچھ نہ کریں۔ ہم مشکل حالات سے گزر رہے ہیں، سب کو بانی پی ٹی آئی کے کیسز پر توجہ دینی چاہیے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے ملاقات ہوئی، القادر ٹرسٹ کیس کا فیصلہ اب تک نہیں ہو سکا۔ ہم چیف جسٹس ہائی کورٹ سے درخواست کرتے ہیں ہمارے کیس سماعت کے لیے مقرر کیے جائیں۔ 26ویں ترمیم کے بعد عدلیہ کا پورا نظام ہی درہم برہم ہو چکا ہے۔ سہیل آفریدی بے اختیار، بانی پی ٹی آئی نے پالیسی بنانے کا اختیار انہیں نہیں، محمود اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس کو دیا ہے۔ کوئی بھی ایسی گفتگو نہ کریں جس سے پارٹی تقسیم ہو، ہمارا ایک ہی مقصد بانی کی رہائی ہونا چاہیے۔ ایک سال سے ہم 17 مرتبہ چلے گئے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، آج 17 مرتبہ پورا ہو گیا۔ آج 14 مرتبہ ہم سپریم کورٹ میں آ گئے اور ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے کہ خان صاحب کے کیسز کو لگائیں۔ سپریم کورٹ میں جو کیسز ہمارے پینڈنگ تھے اس کیس میں ہم نے ایک درخواست گزاری تھی کہ خان صاحب تک ایکسس دی جائے، ان کی وکلاء کی، فیملی کی، ڈاکٹر کی، اور اس کے علاج کے سلسلے میں ہم نے ایک دوسری درخواست فائل کر دی تھی۔ سپریم کورٹ کے رجسٹرار صاحب سے سارے پارلیمنٹیرین اور وکلاء نے پرسوں ٹائم لیا تھا۔ رجسٹرار صاحب نے کہا ایک درخواست دے دے۔ ان کے سامنے ایک درخواست بائی پوسٹ لطیف کوسا صاحب نے فائل کی۔ خان صاحب کے ڈاکٹر علاج کے سلسلے میں جو درخواست ہم نے فائل کی ہے، برائے مہربانی اس کو جلد سے جلد لگائے، اس پہ آرڈر کرے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں القادر اور توشہ خانہ 2 کے کیسز پینڈنگ ہے، اس میں سسپینشن آف سینٹنس سے بیل کے میٹرز ہے۔ القادر میں خان صاحب کو سزا ہوئی تھی 17 جنوری 2025 کو۔ جوڈیشل پالیسی کے مطابق یہ کیس 35 سے لے کے 60 دن کے اندر ڈیسائیڈ ہونے ہوتے ہیں، لیکن ایک سال سے زیادہ عرصہ ہوا اور ہمارے کیسز نہیں لگے۔ ایون بشرا بی بی کی کیسز نہیں لگے، جو عورتوں کے کیسز سب سے پہلے لگتے ہیں۔ سی ایم صاحب خود آئے تھے، وہ روسٹم پہ گئے، انہوں نے چیف جسٹس سے ریکویسٹ کی ہے۔ مجھے مایوسی ہوئی ہے کہ چیف جسٹس نے اس کو پازیٹیو رسپانس نہیں دیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے سہیل آفریدی کے رہائی فورس کے اعلان کو شعبدہ بازی قرار دے دیا۔ خواجہ آصف نے کہا کہ سہیل آفریدی کی وزارت اعلیٰ ڈاواڈول ہے، وہ اپنی نوکری پکی کرنے کے لیے اس قسم کی شعبدہ بازی کر رہے ہیں۔ وہ بتا رہے ہیں مجھ سے بڑا وفادار کوئی نہیں ہے، خدا کے لیے مجھے وزارت اعلیٰ پر فائز رہنے دیں، اس کے علاوہ رہائی فورس کا کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ ان کے پارٹی کے اندر مخالفت ہے، ملازمت نوکری کا معاملہ ہے، وہ چاہتے ہیں نوکری جاری رہے، اس لیے رہائی فورس یا فضائی فورس یا فلائی فورس یہ شعبدہ بازی ہے۔ اس شخص کو رہا کرانے کے لیے کوئی سنجیدہ نہیں، سب اپنے اپنے مفادات کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ کہ وہ ان کی جو وزارت اعلیٰ ہے وہ ڈاواڈولی ہے، تو وہ اپنی نوکری پکی کرنے کے لیے اس قسم کے شعبہ بازی کر رہے ہیں کہ وہ اپنی بتا رہے ہیں کہ جی میرے سے بڑا وفادار کوئی نہیں ہے، تو مجھے خدا کے لیے مجھے وزارت اعلیٰ پہ جو ہے فائز رہنے، اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ ان کی پارٹی کے اندر مخالفت ہے، تو یہ رہائی فورس اب کیا کیا جائے، وہ ملازمت کا معاملہ ہے، نوکری کا معاملہ ہے، تو وہ چاہتے ہیں کہ نوکری جاری رہے، اس کے لیے اس کے رہائی فورس یا فضائی فورس یا فلانی فورس، یہ شعبدہ بازی ہے۔ سنسیریٹی نہیں ہے کسی کی بھی اس شخص کو رہا کرانے کے لیے، یا سب اپنے اپنے مفادات کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ سیکیورٹی فورسز کی خفیہ اطلاعات پر مبنی کارروائیاں، فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان کے خلاف بڑی کامیابیاں۔ خیبر پختونخوا میں 4 جھڑپوں کے دوران 26 خوارج ہلاک۔ سامبازہ ضلع یوب میں فتنہ الہندوستان کے 8 دہشت گرد ہلاک۔ حسن خیل شمالی وزیرستان میں سرحد پار دراندازی کی کوشش ناکام، 1 افغان خارجی مارا گیا۔ لکی مروت میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے دوران 3 خوارج ہلاک۔ نرمی خیل بنو اور میر علی میں کارروائیوں کے دوران 22 خوارج انجام کو پہنچے۔ ہلاک دہشت گردوں سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ آپریشن عزم استحکام کے تحت ملک بھر میں دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک کارروائیاں جاری رہیں گی۔
صدر مملکت آصف علی زرداری نے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس 2 مارچ کو طلب کر لیا۔ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہر پارلیمانی سال کے آغاز پر بلایا جاتا ہے۔ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس 2 مارچ 2026 کو دوپہر 3 بجے ہوگا۔ آصف علی زرداری بطور صدر پاکستان پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے 9ویں مرتبہ خطاب کریں گے۔ صدر کے خطاب میں قومی ترجیحات، جمہوری استحکام، آئینی بالادستی، پائیدار معاشی ترقی، خطے اور دنیا کی صورتحال، دہشت گردی کے خلاف قومی عزم اور وطن میں بیرونی پشت پناہی، سرگرم دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے عزم کا احاطہ کیا جائے گا۔ جادو منتر سے قرضے ختم نہیں ہوں گے، وزیر اعظم شہباز شریف کا خطاب۔ کہا حکومت آئندہ بجٹ میں ڈائریکٹ ٹیکسز میں کمی کرے گی، بالواسطہ ٹیکسز کی ادائیگی میں چوری کو روکا جائے۔ شوگر، سیمنٹ اور تمباکو کے شعبے بالواسطہ ٹیکس عدم ادائیگی میں سر فہرست ہیں۔ ملک میں براہ راست سرمایہ کاری لانے کی ضرورت ہے۔ ٹیکس ٹو جی ڈی پی 10.5% پر موجود ہے۔ کرپشن زدہ اداروں کا خاتمہ کیا۔ بجلی کی قیمت میں 7 روپے فی یونٹ کمی کی گئی۔ 200 ارب روپے کی بجلی چوری کا خاتمہ ضروری ہے۔ پالیسی ریٹ 22% سے کم ہو کر 10.5% پر موجود ہے۔ اسٹور جو ہیں they have been completely closed، اور اس سے اربوں روپے جو قوم کے جا رہے تھے تنخواہوں میں اور کرپشن میں، اس کا خاتمہ ہو گیا۔ 200 ارب روپے کی بجلی چوری ہو رہی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ معاملات ہیں جس کے اوپر the whole of government approach ہی ان 2 سالوں میں تقریباً 8.5-9 روپے پر یونٹ بجلی کی قیمت کم ہوئی۔ کچھ سال پہلے گیلپنگ انفلیشن تھی، it had almost touched 38%، آج وہ سنگل ڈیجٹ میں ہے۔ آپ کی پالیسی ریٹ کچھ عرصہ پہلے 22% پہ تھا، آج 10.5% پہ ہے۔ جون 2023 میں پاکستان ایٹ دی ورج آف ڈیفالٹ، لیکن اللہ تعالیٰ کے بے پایاں فضل و کرم سے اور ایک مشترکہ کاوشوں سے ہم ڈیفالٹ سے بچ گئے۔ یو اے ای کی ڈپارٹمنٹس کے رول اوور کا کوئی مسئلہ نہیں، وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا ہمارا یو اے ای کے ساتھ رابطہ ہے، پیر کے روز سے IMF وفد سے اسلام آباد میں 3 جائزوں اور اگلے معاملات پر بات ہوگی۔ عالمی بینک کی کنٹری ڈائریکٹر برائے پاکستان کی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سے ملاقات۔ ترقیاتی اشتراک اور اصلاحاتی ترجیحات پر تبادلہ خیال۔ ترقیاتی تعاون مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ حکومت پاکستان کی اہم اصلاحاتی ترجیحات کو آگے بڑھانے پر بھی بات چیت۔ پالیسی سازی اور نفاذ میں ہم آہنگی کے لیے وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے درمیان مضبوط رابطہ کاری کی ضرورت پر زور۔ آبادی اور انسانی وسائل، موسمیاتی تبدیلی، زراعت، توانائی کے شعبوں میں جاری تعاون بڑھایا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی اسلام آباد میں ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں وزیر اعلیٰ سندھ نے صوبے میں جاری ترقیاتی منصوبوں میں پیش رفت کے حوالے سے وزیر اعظم کو تفصیلی بریفنگ دی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ وفاقی حکومت سندھ میں جاری ترقیاتی منصوبوں کی جلد از جلد تکمیل کے لیے ہر ممکن تعاون فراہم کرے گی۔ انہوں نے متعلقہ وزارتوں کو ہدایت کی کہ وہ صوبائی حکومت کے ساتھ قریبی رابطہ رکھیں تاکہ عوامی فلاح کے منصوبوں میں تیزی لائی جا سکے۔ وزیر اعظم نے اس موقع پر کہا کہ پیپلز پارٹی وفاق کی اہم اتحادی جماعت ہے اور مخلوط حکومت میں شامل جماعتوں کے باہمی تعاون سے قومی ترقی کا سفر مزید تیز کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اتحادی جماعتوں کے درمیان ہم آہنگی اور مشاورت قومی استحکام اور پالیسیوں کے تسلسل کے لیے ناگزیر ہے۔ ملاقات میں سندھ کے سیاسی امور اور باہمی دلچسپی کے دیگر معاملات پر بھی تفصیلی گفتگو ہوئی۔ بلاول بھٹو زرداری سے کراچی میں مختلف سیاسی رہنماؤں کی بلاول ہاؤس میں ملاقاتیں ہوئیں، جن میں صوبائی اور بلدیاتی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ بلاول بھٹو زرداری اور فریال تارپور سے صوبائی وزیر تعلیم سید سردار شاہ نے ملاقات کی اور محکمہ تعلیم کی کارکردگی پر بریفنگ دی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی سے قمر زمان کائرہ نے بھی ملاقات کی، جس میں پنجاب کی سیاسی صورتحال پر گفتگو ہوئی۔ کراچی کے میئر مرتضی وہاب نے ملاقات میں شہر کی سیاسی اور انتظامی صورتحال اور جاری ترقیاتی منصوبوں پر بریفنگ دی۔ حیدرآباد کے میئر کاشف شورو نے بھی ملاقات کر کے شہر میں جاری عوامی ترقیاتی منصوبوں سے آگاہ کیا۔ بلاول بھٹو زرداری سے سید جاوید شاہ نے ملاقات میں سکر کی سیاسی اور تنظیمی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے روم میں یونان کے وزیر مائیگریشن اور سائلم کی ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں غیر قانونی امیگریشن اور انسانی اسمگلنگ کے خلاف مشترکہ اقدامات اٹھانے پر اتفاق ہوا۔
دونوں وزراء کا قانونی مائیگریشن کے فروغ کے لیے باہمی اشتراک بڑھانے کا فیصلہ۔ قانونی امیگریشن کی حوصلہ افزائی کے لیے ورک ویزے کی تعداد میں اضافہ کیا جائے گا۔ پاکستان اور یونان کے درمیان 2 برس سے زیر التوا مائیگریشن تعاون معاہدہ کرنے پر اتفاق ہوا۔ پاکستان اور یونان کے درمیان باہمی تعاون کے لیے جوائنٹ ورکنگ گروپ تشکیل دیا جائے گا۔ یونان کے وزیر مائیگریشن نے غیر قانونی امیگریشن اور انسانی اسمگلنگ کے لیے پاکستان کے اقدامات کو سراہا۔ دونوں وزراء کا مستقبل میں کوآرڈینیشن کو بہتر بنانے پر اتفاق ہوا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا صوبے میں پہلی بار انفراسٹرکچر اور ڈیزائن سٹینڈرائزیشن کا فیصلہ۔ یکساں ترقی اور ڈسپلن کے لیے ون پنجاب ون سٹینڈرڈ کی پالیسی اپنانے کی منظوری۔ صوبے بھر میں یکساں روڈ، گرین بیلٹ، سائن بورڈ، فٹ پاتھ بنانے کا فیصلہ۔ پنجاب کا ہر اسکول، ہر اسپتال اور ہر بس اسٹاپ ایک ہی عالمی تعمیراتی ڈیزائن اور جدید سہولت کا عکس ہوگا۔ انفراسٹرکچر کی مکمل کایا پلٹنے کے لیے خود مختار اتھارٹی بنانے پر غور۔ مریم نواز کا کہنا ہے کہ پنجاب اب ایک رنگ اور ایک معیار سے پہچانا جائے گا۔ ڈسپلن ہی ترقی کا اصل حسن ہے۔ وفاقی وزراء سندھ حکومت کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں۔ قیادت وفاق سے جواب طلب کرے۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن کی پریس کانفرنس۔ کہا سیاسی یتیم جتنے بھی اب جمع ہو گئے ہیں ان کا کام ہی اب یہی ہے۔ کراچی کو ٹارگٹ کر کے سندھ حکومت پر تنقید کی جاتی ہے۔ ہم مانتے ہیں کراچی میں چیلنجز ہیں، بہت ساری جگہوں پر سڑکوں اور ٹریفک کے مسائل ہیں۔ کراچی کی آبادی کا موازنہ شہروں سے نہیں ملکوں سے کر سکتے ہیں۔ صدر آصف زرداری کی میٹنگ کی خبر کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ صدر صاحب ہمارے بڑے ہیں، ڈانٹ سکتے ہیں۔ وفاقی حکومت ہر طرف پیپلز پارٹی سے مدد مانگتی ہے۔ ہم وفاقی حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں، اتحادی نہیں ہیں۔ ہمیشہ تنقید کرتے رہتے ہیں حکومت سندھ پہ۔ جس طریقے سے اس وقت حکومت سندھ فوکسڈ ہے، یہ جلد از جلد حل ہو جائیں گے۔ ان کا کام پروپیگنڈا کرنا، جھوٹ پھیلانا، اور یہ جتنے بھی اب میں کیا بولوں سیاسی یتیم جتنے بھی اب جمع ہو گئے ہیں نا، تو ان کا کام ہی یہ رہا ہے۔ ہم وفاقی حکومت کے اتحادی نہیں ہیں۔ جمہوری نظام چلے، پارلیمانی نظام چلے، اس لیے ہم حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ چیف منسٹر صاحب ٹائم بائی ٹائم لکھتے رہتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کو۔ وفاقی حکومت جو کہ ہر وقت پیپلز پارٹی سے تعاون مانگتی ہے کہ نامینیٹڈ گورنر ہاؤس جو ہے اس سے مسلسل سندھ حکومت کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں۔ سہیل آفریدی اور وزیر اعظم کی ملاقات 3 ماہ قبل ہونی چاہیے تھی۔ 4 سدہ میں JUI کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ وفاق اور خیبر پختونخوا کے مابین ورکنگ ریلیشن شپ قائم ہونا چاہیے۔ سیاست پارٹیاں کرتی ہے، حکومت عوام کے مسائل حل کرتی ہیں۔ کوئی صوبہ وفاق کی مدد کے بغیر عوام کے مسائل حل نہیں کر سکتا۔ امریکہ پوری دنیا میں عدم استحکام پیدا کرنا چاہتا ہے۔ امریکہ کی خواہش ہے کہ ایران اور افغانستان غیر مستحکم رہیں۔ PTI کے کنٹینر میں مجھے تیل نظر نہیں آ رہا۔ قومی وحدت اور اطمینان کے لیے ملک میں فوری طور پر انتخابات کرائے جائیں۔ دھاندلی کے نتیجے میں بننے والی حکومتیں صرف دعوے کر سکتی ہیں، کام نہیں۔ دھاندلی کے نتیجے میں حکومتیں بنیں گی تو وہ حکومت دعوے بڑے بڑے کرے گی لیکن زمین پر کچھ نہیں ہوگا۔ ایک صوبائی حکومت ہوتی ہے، سیاست جو ہے وہ پارٹیاں کرتی ہیں، لیکن حکومتیں جو ہیں وہ دفتر کو چلانا، عوام کے مسائل ان کے سامنے ہوتے ہیں۔ وفاق کے بغیر اور اس سے رابطے کے بغیر تو مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ تو اگر سہیل آفریدی نے وزیر اعظم سے ملاقات کی ہے تو میرے نظر میں اچھی بات ہے، اور 3 مہینے پہلے ہونی چاہیے تھی۔ ایران ہو یا افغانستان ہو، بہرحال خطے میں امریکہ ہمیشہ پوری دنیا میں عدم استحکام پیدا کرتا ہے۔